24 گھنٹے کام کرنا، 18 گھنٹے کام کرنا کہ اس چیز کو میں نے ٹچ کرنا ہے، اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے. نہیں شکر کیا، وہ تو خود کفر میں مبتلا ہے، عذاب میں مبتلا ہے، شکر کا موقع کہیں مل رہا. حضور نے فرمایا کہ آپ کے دل کو تو اطمینان ہوگی لیکن زور سے نہ بولیں، وہ آدمی نہ سنے، سنے گا تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوگا. تو ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو آپ نے مصیبت میں پایا، مال یعنی ڈسیبل تھا یا کچھ مالی مشکلات ہے، کوئی جگہ مصیبت میں مبتلا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً آپ کہہ دیں کہ خداوندہ الحمدللہ الذی عافانی عن ذلک، خداوندہ آپ کی تعریفیں، مجھے تو اس مصیبت سے آپ نے نجات دی ہے، مجھے تو اس مصیبت میں نہیں پا. لیکن حضور نے فرمایا آہستہ سے بولیں کہ وہ آدمی نہ سنے، وہ سنے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور کہیں وہ اللہ سے شکوہ نہ کر جائے کہ ایک مجھے ہی آپ نے پنسا رکھا ہے، وہ آدمی تو محفوظ، کیونکہ آپ اسے احساس دلا رہے ہیں پنسانے کی اور پنسنے کی. دیکھیے پیغمبر کتنے مہربان شخصیت، اوف اللہ اکبر. یہاں آپ کو درس دے دیا کہ آپ سیٹسفائیڈ کیسے ہوں گے، لیکن وہاں اس کے دل مطمئن لوگ کیوں مطمئن تھے؟ وہ اللہ کو پہچان چکے تھے، پھر رسول اللہ کو پہچان چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک. اب اس آیت کا تعلق اس آیت کی اس تفسیر کے ساتھ ہے جس کے اساس پہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فار ٹائم بینگ اسے ڈیلے رکھنا چاہتے تھے. سے اللہ کریم نے فرمایا کیوں ڈیلے رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اہلی کتاب کے پاس وہ جملہ چیزیں لے آئیں جس کا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ پھر بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، وہ خاک مانیں گے آپ کی بات کو. یہ تو ایک قبلہ کی بات ہے کہ فار ٹائم بینگ میرا قبلہ اور ان کا ایک جیسا رہے تاکہ کچھ قرب رہے. اللہ کریم نے فرمایا جو وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اگر آپ وہ چیزیں ان کو ساری کی ساری دے دیں پھر بھی وہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے. انہوں نے خاک آپ کو فالو کرنا ہے، وہ خود اپنے تئیں بڑے خدا بن بیٹھے ہیں. وَلَئِنْ اور اگر آپ نے اتیت الذین دے دیا ان لوگوں کو اوت الکتابہ جنہیں کتاب دے دی گئی آپ سے پہلے جو یہود و نصارہ ہیں، اگر آپ نے ان کو دے دیا یا لے آئے. اتیتا کے دو معنی ہوتے ہیں، اتیتا کا ایک معنی ہوتا ہے اور وہ ہے لانا، وہ ہے لانا. وَلَئِنْ اتیت الذین اور اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس اوت الکتابہ جنہیں کتاب دے دی گئی ہے آپ سے پہلے، تورات اور انجیل، بکل آیت ہر وہ نشانی جو وہ مانگ رہے ہیں، بکل آیت ہر وہ نشانی جو وہ مانگ رہے ہیں، ما تبعوا قبلتک وہ قطعاً تابعداری نہیں کریں گے آپ کے قبلے اور آپ کی دین کی، وہ قطعاً آپ کے دین اور قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے. ان اتیت الذین اور اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس اوت الکتابہ جنہیں کتاب دے دی گئی ہے، بکل آیت ہر ایک آیت لے آئے، ہر ایک نشانی لے آئے، ما تبعوا قبلتک وہ تابعداری نہیں کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی اور آپ کی دین کی. قبلہ کا ذکر کبھی دین کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. ہمارا ان کا قبلہ ایک ہے، یہ ہے اصطلاح محاورہ، ہمارا ان کا قبلہ ایک ہے. یہ کیا چیز ہے؟ محاورہ ہے کہ دین ایک ہے. وما انت بتابع قبلتهم اور آپ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں یہ ان کے قبلہ ہونے کے ناطے آپ منہ کر رہے ہیں وہاں کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے. یہ دیکھیے کتنی ٹیکنیکل پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے پک کر دی کہ آپ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ یہود و نصارہ کا قبلہ ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہود نہیں، یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے. تو جب آپ نے بیت المقدس کو منہ کرنا اللہ کے حکم کی وجہ سے تھا، نہ کہ یہود و نصارہ کے قبلہ ہونے کے ناطے، تو اسی سے منہ موڑنا بھی اسی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. یہ بات ذہن میں آ گئی؟ وما انت بتابع قبلتهم اور نہیں آپ تابعداری کرنے والے ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور نہیں یہود و نصارہ آپس میں تابعدار ایک دوسرے کے قبلے کے. ان کا قبلہ بھی تو ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہے، ان کا قبلہ وہ بھی، کیونکہ یہ جو نصارہ ہیں وہ جانب شرق بیت المقدس کے جانب مشرقی کو قبلہ سمجھتے ہیں جہاں حضرت مریم بیٹھی تھی، جہاں حضرت مریم بیٹھی تھی. جبکہ یہود کے نزدیک بیت المقدس کا جو راک ہے چٹان، اور اسی کے جو چٹان ہے اسی چٹان کو آج بھی موجود ہے، وہ ڈوم کہتے ہیں. ڈوم کے نیچے چٹان ہے، ڈوم تو چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے، اس ڈوم کے نیچے چٹان ہے، تو اسی چٹان کو قبلہ مانتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا ان کے آپس کے قبلے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہ ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کر رہے، ان کا قبلہ علیحدہ ان کا قبلہ علیحدہ. تو آپ کے ساتھ کس کی جوڑ آئے گی؟ آپ کا قبلہ بھی علیحدہ. ٹھیک ہے، پوائنٹ تو ایک ہی ہے بیت المقدس، لیکن آپ کس انداز سے اسے منہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے حکم دے دیا ہے. کیا اللہ نے حکم دے دیا ہے؟ یہود اس جانب نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہیکل سلیمانی وہاں تعمیر ہوئی. صحیح. نصارہ اس جانب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت مریم وہاں بیٹھی تھی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بیسک کاز کو دیکھے، کاز مختلف ہیں تینوں کے، تو کچھ اشتراک مشتراک نہیں ہے. صحیح.
ہاں تمام لوگ گاڑی میں سوار ہو کر سان فرانسسکو کی جانب جاتے ہیں یا نویڈا نویڈا کہتے ہیں لاس ویگس کی جانب جاتے ہیں، لیکن اسی ہی بس میں سوار ایک آدمی وہ لاس ویگس میں کسینو میں جانا چاہتا ہے اور دوسرا آدمی وہ وہاں کی مسجد میں تبلیغی جماعت آئی ہے پاکستان سے، ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ڈیسٹینیشن میں کتنا فرق ہے، بس ایک ہی جانب جا رہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک ہی بیت المقدس ہے، وہ کس انداز سے منہ کر رہے ہیں، وہ کس انداز سے اور آپ کس انداز سے، تو کوئی اشتراک ہے ہی نہیں۔ بات میں آ گئی ہاں اچھا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اور اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دے دی گئی ہے تورات انجیل بکل آیت آپ لے آئے ان کے پاس ہر ایک نشانی جو وہ چاہتے ہیں، ما تبعوا قبلتک وہ تابعداری نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی، وما انت بتابع قبلتهم اور نہیں آپ تابعداری کرنے والے ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور نہیں وہ لوگ بعض تابعداری کرنے والے دوسروں کے قبلے کے، وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی تابعداری نہیں کر رہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بار بار جگہ بجگہ اللہ کریم اپنے انسانیت میں اللہ کو سب سے محبوب ترین شخصیت کون؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک سے زیادہ محبوب ترین شخصیت اللہ کی نظر میں کوئی اور ہے نہیں۔ اتنی محبوب ترین شخصیت کو ایک بار نہیں کئی بار آپ قرآن میں سن لیں گے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ خبردار اگر کسی کے خواہشات کے اساس پر آپ نے دین تک کمپرومائز کر دیا انک اذا لمن الظالمین، آپ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا انک اذا لمن الخاسرین، آپ سے بڑھ کر لوز کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دین بھی کوئی کمپرومائز والی بات ہے، دین بھی یہاں تو مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ مولوی صاحب ذرا کمپرومائز کر لیں۔ یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ کچھ کمپرومائز ہونی چاہیے۔ بھائی کیا کمپرومائز، انا للہ و انا الیہ راجعون، صحیح ہے نا؟ یہاں پہ کمپرومائز کی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ میں بھی مجبور ہوں اپنے گھر والوں سے، ٹھیک ہے میرے گھر والے اگر پردہ نہیں کر رہے ہیں دیٹ از دیئر جاب، مائی جاب از ٹو ٹیل دیم دس از شریعہ، دس از دی آرڈر آف اللہ، دس از دی آرڈر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے مائی ڈیوٹی از ٹو ٹیل دیم یو مسٹ آفر یور پریئر۔ اگر پاکستان ہوتا تو ڈنڈا اٹھا کر، لیکن یہاں تو 911 کا عذاب ہے نا، یا تو وہ کام نہیں کر سکتے، صحیح ہے۔ تو یہاں تو صرف انہیں کہہ سکتے ہیں پیار و محبت سے کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی، بھائی پردہ داری، بھائی دین داری، بھائی دین کے خلاف کوئی حرکت نہ ہو، دین کے خلاف کوئی حرکت نہ ہو۔ اب اگر وہ نہیں کر رہے خدا نہ خواستہ آج تک اللہ نے مبتلا نہیں کیا، اللہ مبتلا نہ کرے، صحیح۔ تو اگر وہ نہیں کر رہے دین دیٹ از دیئر جاب، دیٹ از ناٹ مائن۔ نہیں یا تو انڈر 18 جو بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ جبر تو نہیں کر سکتے، وہاں تو آدمی ڈنڈا اٹھا کر اپنی بیوی کو ایسا دے مارتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیوں ہے آپ فکر مند ہو گئے؟ نہیں یہاں تو ہوتی ہے فکر مندی والی بات، وہاں لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے سعودیہ میں آپ تو گئے ہیں نا، مدینہ منورہ میں جیسے آواز آئی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، گر 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 گر، بس کپڑا پہن دیتے ہیں دکان پر کیونکہ ابھی محتسب آ رہا ہے، ہاں وہ ڈنڈا مارتا ہے کہ بھائی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی بند پڑ گئی، مسجد نبوی کی اذان آئی اور آپ کی دکان صلی 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 یلا صلی یلا صلی یلا صلی، نہیں ڈنڈا مارتے ہیں ڈنڈا، اور دیٹ از آلسو دا کریکٹ ہے۔ وزیر صاحب جو بیٹھے ہیں آپ جائیں افغانستان میں، نماز کا ٹائم مقرر ہے، صحیح ہے، اور جو نماز کا ٹائم ہے پورے افغانستان میں انڈرسٹوڈ ہے کہ 1 بجے ٹھیک ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل 1 بجے بس گاڑی روڈ پہ جہاں بھی چل رہی ہے دیٹ ول بی یس ایٹ دیٹ پوائنٹ، ادروائز طالب along with ڈنڈا، صحیح، طالب along with ڈنڈا، اور وہاں پہ ایک طالب ایسا ہے جس طرح دوزخ کا داروغہ ہوتا ہے، ایک طالب آ جاتا ہے تمام لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، تمام لوگ اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ طالب کے کوئی ڈیزائر ہے نہیں، خواہشات۔ یہ جو مولوی صاحب بیٹھے ہیں تحصیلات عالیہ کے منسٹر ہیں، ہاں تعلیمات عالیہ کے ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، یہاں آئے تھے معاہدہ کر رہے تھے نا وہ میڈیکل کا پروفیسرز کا، تو اس حالت میں اللہ کے دین کا عالم بلند کیے ہوئے ہیں کہ نہیں نہ امریکہ کو مانیں گے اور برطانیہ کو مانیں گے اور نہ کسی کی بات اللہ والی کریں گے، اور ابھی امریکہ والا جا رہے ہیں ان کے مقابلے میں ایران کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ سے زیادہ تیز فنڈامنٹلسٹ آ چکے ہیں کیونکہ آپ تو تھوڑے لبرل ہیں اور وہ زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، تو ابھی ایران کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں تاکہ ان کو ماریں، یہ مصیبت ہے۔
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے تابعداری کی احواءہم، احوا یہ پلورل ہے ہوا کا، اور ہوا کا معنی ہوتا ہے ڈیزائر، اور ڈیزائر بھی نہیں لسٹ، LUST. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ کیونکہ ایک ہوتا ہے ڈیزائر، ڈیزائر میں بھی کچھ وہ جو ہے نا کچھ یعنی مینس کو وہ ڈیزائر میں بھی کوئی ویلیو ہوگا، کوئی اچھا ڈیزائر، لیکن لسٹ جو ہوتا ہے وہ خالص حیوانیت ہوتی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کے لسٹ کی اتباع کر دی، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آ گیا ہے آپ کے پاس، من العلم کلا حکم، علم کلا حکم، علم کا معنی ہے کلا حکم، کہ کلی وحی اور کلا حکم آپ کے پاس آیا اور آپ نے ان کے لس کی اتباع کر دی. انک اذا لمن الظالمین، تحقیق آپ اذن اسی وقت لمن الظالمین، خامخواہ اور شورلی ظالموں کے گروپ سے ہوں گے. آپ اسی وقت ظالموں کے گروپ میں، یو ول بی کاؤنٹڈ اینڈ یو ول بی کنسیڈرڈ فرام دی گروپ آف ظالمین. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی محبوب ترین شخصیت سے، کہ دین پہ کمپرومائز کا تصور ذہن سے نکال دیں. اگر کسی کمپرومائز کے اساس پر آپ نے ان کے ایک لس کی اتباع کر دی، انک اذن. دوسری جگہ تو فرماتے ہیں کہ یاسین یا سید الثقلین، او سارے کائنات کے سردار، والقرآن الحکیم، مجھے وسڈم سے بھرے ہوئے اس قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، کوئی مانے یا نہ مانے آپ میرے پیغمبر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یاسین، او سارے کائنات کے سردار، قرآن الحکیم، یہ جو وزڈم سے بری ہوئی کتاب ہے، مجھے اس کی قسم، انک لمن المرسلین، کہ آپ میرے پیغمبر ہیں. اور یہاں کہتے ہیں کہ ایک ادنا سے حکم پر آپ نے کمپرومائز کر دیا تو انک لمن المرسلین کو تبدیل کر دیا کہ انک اذا لمن الظالمین، کہ آپ پھر ظالموں کے گروپ میں کنسیڈر ہو جائیں گے، وہ کاؤنٹ ہو جائیں گے. اسی وقت اذن ایٹ دا مومنٹ، اذن کا معنی ہوتا ہے ایٹ دا مومنٹ. اللہ رحم فرمائے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ابھی آپ کو قرآن کی ٹیکنیکلٹی سمجھ آ رہی؟ ویسے کچھ مزہ بھی دے رہا ہے کہ نہیں؟ کچھ ایمان بڑھ رہا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کر دی أَهْوَاءَهُمْ، ان کے لسٹ اور خواہشات کی، من بعد ما، بعد اس کے جاءک کہ آ گیا ہے آپ کے پاس، من العلم کلا حکم اور علم، انک اذا لمن الظالمین، تو تحقیق آپ اسی وقت لمن الظالمین، البتہ ہوں گے ظالموں کے گروپ سے. اب دیکھیے یہ من العلم کا قید لگا دیا کہ جہالت کی وجہ سے آدمی کبھی کسی غلط خواہش کو قبول کر لیتا ہے، لیکن دیٹ از این ایکسکیوز، دیٹ از این ایکسکیوز ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن آدمی جانتے ہوئے کمپرومائز کرے تو اللہ کریم نے فرمایا دیر از نو اینی ایکسکیوز، وہاں پہ تو کوئی معذرت قابل قبول ہے نہیں. اس لیے وہاں پہ فوراً پن پوائنٹ کر دیا کہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ جو چیز آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ کمپرومائز کر رہے ہیں تو انک اذن لمن الظالمین. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اب دیکھیے او پیغمبر، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ آپ کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں. تحویل قبلہ کو نہیں مانتے، ہاں انکار کرتے ہیں. اگر یہ تحویل قبلہ کو مان لیتے تو آپ کو خامخواہ مانتے، کیونکہ اگر یہ کہتے کہ آخر الزمان پیغمبر کے حوالے سے ہماری کتابوں کے اندر تحویل قبلہ کا حکم موجود ہے تو تحویل قبلہ آ گیا، دیٹ از اے سائن آف یور پیغمبری، تو پھر تو آپ کو مجبور مانیں گے. لیکن یہ آپ سے بھی انکاری ہے، آپ سے انکار کی وجہ سے تحویل قبلہ سے بھی انکار کر رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کو مان کر اپنے پاؤں پر خود کو لڑا چلائیں، کہ پیغمبر کو نہیں مان رہے، اس کے تحویل کو مان رہے ہیں. صحیح. تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ یہ خالص ضدی ہیں، خالص عنادی ہیں، ورنہ اس چیز کو اس طرح ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہو. کہ دیکھیے اس سے بھی زوردار بات ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں میں نے دی ہے کتاب تورات اور انجیل، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، کما یعرفون ابناہم، جس طرح وہ جانتے ہیں اپنے ابنا کو، اپنے بیٹوں کو. اب کسی باپ کا بیٹا، اگر آپ لاکھوں تو کیا بلین نوجوانوں کے درمیان، ہم عمر نوجوانوں کے درمیان اظہر جمیل کا بیٹا آپ چھوڑ دیں تو اظہر جمیل کوئی غلطی کر جائے گا کسی کے بیٹے پر ہاتھ رکھ کے کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ امکان ہے؟ بتائیں کوئی امکان ہے؟ نوید آپ کو اپنے باپ نے مدت تو نہیں دیکھا فار ایگزامپل، اور ابھی بھی آپ گئے اور اسلام آباد کے آپ کے عمر نوجوان سارے اکٹھے جمع ہو کے اور ایک جیسی وردی ہم نے پہنائے ہوئے، نوید کو بھی درمیان میں چھوڑ دیا، آپ کی باپ یہ غلطی کرے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکے گا؟ نہیں کرے گا. نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا جس طرح باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، یہ اہل کتاب محمد کو بھی اس طرح ٹھیک پیغمبر جانتے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے مانتے نہیں. مطلب جاننے کا نہیں، مطلب ماننے کا ہے. کہ الذین، وہ خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تھے، خواجہ امیر خسرو رحمہ اللہ، تو اس کے پیر صاحب تھے کون؟ جلدی سے کہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء
خواجہ نظام الدین اولیاء وہ اس کے پیر و مرشد تھے. تو ایک بار امور خسرو وہ جذب میں آ گئے اور لوگ بہت سارے بیٹھے تھے, تو اس نے کہہ دیا کہ جس نے میرے پیر کو دیکھا اور میرے مرشد کو دیکھا وہ جنتی ہے. جب اس کی جذب کی کیفیت ختم ہو گئی, جذب میں تو آدمی ہوش و آواز گڑبڑ ہو جاتے ہیں, جذب کی کیفیت ختم ہو گئی تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ نے جذب میں یہ بات کی. اس نے کہا اب ہوش میں ہوں بھی وہی بات کروں گا کہ میرے مرشد کو جس نے دیکھا وہ جنتی ہے. تو اس نے کہا آپ کے مرشد کا رتبہ محمد رسول اللہ سے بڑا تو نہیں؟ اس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے. ابو جہل, ابو لہب اور ولید اور عتبہ اور شیبہ تمام نے دیکھ لیا تھا, تمام نے دیکھ لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں؟ جہنم میں جائیں گے. تو امیر خسرو نے عجیب بات کہی کہ بھائی دیکھیے آئی کیو کا فرق ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا, انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا. محمد صنف عبداللہ کو وہ جانتے تھے, وہ محمد رسول اللہ کو جانتے نہیں تھے. محمد رسول اللہ کو ابو بکر نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو عمر نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو عثمان نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو علی نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو ابن عباس نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو ابو ہریرہ نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو معاویہ نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو امام حسنین نے دیکھا تھا. محمد صحابہ کا ایک لڑی لگا دی کہ ان نے دیکھا تھا محمد رسول اللہ, اور ابو جہل اینڈ کمپنی نے تو محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا. ان کی وہ آنکھیں نہیں تھی جو رسول اللہ کو دیکھ سکے, وہ محمد بن عبداللہ کو دیکھ رہے تھے. تبھی تو کہہ رہے تھے حدیبیہ کے موقع پر کہ محمد بن عبداللہ لکھیں ہم دستخط کریں گے, کاؤنٹر سائن کریں گے. اگر محمد رسول اللہ لکھیں گے ہم دستخط نہیں کریں گے, مان جائیں گے. پھر کاؤنٹر سائن کریں گے تو رسالت پر اسٹیمپ لگائیں گے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھنے والے تھے. کون تھے لکھنے والے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے لکھ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ جو تھے سہیل ابن عمر, آپ سہیل نہیں, وہ مشرکین مکہ کے نمائندے تھے, ریپرزینٹیٹیو تھے. دی پرسن who had been sent at that time by Abu Jahl to by Abu Sufyan, not Abu Jahl, by Abu Sufyan to lead the delegation, but to perform the pact and the mu'ahada. So he was the leader at that time. کیونکہ وہ بڑے سیاسی آدمی تھے. سیاسی مین کہ وہ وزیر خارجہ تھے, کیا تھے, اور خارجی معاملات کو وزیر خارجہ ڈیل کرتا ہے, تو وزیر خارجہ تھے. تو جب حضرت علی نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس نے کہا کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن رحمان اور رحیم نہیں مانتے, کیونکہ جو اللہ کی صفات ہے تو انہوں نے تقسیم کر دیے تھے نا, کہ فلاں ہمارے بتوں میں وہ رحمان ہے اور فلاں رحیم ہے اور فلاں قہار ہے اور فلاں غفار ہے اور فلاں جبار ہے. اللہ صرف اللہ ہے, اس کی کوئی ڈیوٹی ہے نہیں. He is just like the President of Pakistan, only a rubber stamp. All the duty has been assigned to other people, those who are sitting there inside Kaaba, made of stones and metals and all these things. صحیح ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ہم رحمان اور رحیم نہیں مانتے. رحمان اور رحیم کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو اوروں کے پاس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ علی یہ ہٹائیں, بسم اللہ پر ہی اکتفا کر دیں. ہم بھی کبھی خط کے اوپر لکھتے ہیں بسم اللہ, دیٹس اوکے, بائی دی نیم آف اللہ, دیٹس اوکے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رحمان الرحیم کو ہٹا دیا, دیٹس اوکے, بسم اللہ. تو پھر اس نے لکھا کہ ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ و سہیل بن عمرو, کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر عہد کر چکے ہیں محمد رسول اللہ اور سہیل ابن عمر. تو اس نے دوسرا اعتراض کر دیا کہ میں نے سائن نہیں کرنا. کیوں جی؟ اس نے کہا کہ نیچے میں سائن کروں گا تو رسول اللہ کو ایڈمٹ کروں گا. اسی رسالت پر تو جھگڑا ہے, اسی رسالت کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو نکالا ہے مکہ معظمہ سے. ادر وائز ہمارا اور آپ کے درمیان تو کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہے نہیں, بس یہ چیز ٹائٹل کا جھگڑا ہے کہ رسول اللہ مانتے نہیں. تو حضور السلام نے فرمایا کہ پھر کیا لکھوں؟ تو اس نے کہا ابن عبداللہ, صنف عبداللہ. حضور السلام نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ آپ لکھیں ابن عبداللہ, رسول اللہ ہٹا دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا گراس والعین, آپ کا حکم جی سر آنکھوں پر, لیکن ویسے میرا دل, اسی رسالت کے لیے تو ہم نے جان کی بازی لگا دی. تو اس نے کہا کہ جی میرے تو یعنی ہاتھ, ورنہ آپ کے حکم کو ٹکرانا تصور نہیں ہے, لیکن میرے تو ہاتھ وہ شل ہو رہے ہیں. تو حضور السلام نے وہ کاغذ لے لی اور خود ہی لفظ رسول اللہ ہٹا دیا. رسول اللہ, اور پھر حضرت علی سے کہہ دیا کہ ہاں لکھے ابن عبداللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عبداللہ لکھا. صحیح. اور جب سائن ہو گیا, سائن, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر بھی بوجھ تھا, اور بوجھ یہ تھا کہ وہ خدا اللہ آپ کا حکم تھا, ورنہ اسی لفظ رسول اللہ کے لیے تو یہ میں مصیبتیں جھیل رہا ہوں. اسی لفظ رسول اللہ کے لیے میرے ساتھی شہید ہو رہے ہیں. اسی لفظ رسول اللہ کے لیے تمام نے گھر بار چھوڑ دیا ہے, سب کچھ کو خیر بات کر دیا ہے. بس ایک ہی جگہ ہے, کس چیز کا؟ رسول اللہ کا. یہ مجھے مانتے نہیں رسول اللہ, لیکن جب آپ کا حکم ہے تو میں نے بھی قربانی کر دی اور لفظ رسول اللہ کو اڑا دیا, ہٹا دیا. تو ایٹ دا مومنٹ جبریل امین آئے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. میرے نبی آپ آزردہ کیوں رہے ہیں؟ آپ کو کسی کی شہادت اور گواہی کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی مانے تو آپ پیغمبر ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا وکفی باللہ شہیدا,
میرے سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا، میں گواہ ہوں محمد الرسول اللہ۔ سورہ فتح کی آیت ہے وکفیٰ باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ، کہ ایک اللہ ہی کافی اور سفیشینٹ گواہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، کہ محمد اللہ کے رسول۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ کبھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ نے کہا کہ ہم بھی تو گواہی دے رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے صفر میں ضرب دے دی، یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے نا، ہاں جس طرح وہ اس نے کیا کہ اب ہمارے پیچھے ہم بھی کوئی ایسے تیسے نہیں کہ پولیس ہمارے پیچھے، ہاں یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے نا بات کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا تو وہاں بھی یہ سائیڈ ایفیکٹ متصور تھا کہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے تو کوئی ایسی تیسی بات نہیں کہ آپ حکم دیں گے اور ہم گھٹ مانیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بس میں ہی گواہ کافی ہوں، کسی کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات کی اہمیت کو آپ جانتے ہیں، ہاں صحابہ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی تو اللہ کریم نے ان کی بھی دلجوئی کی، والذین معہ، اور میں گواہ ہوں اس بات کی بھی کہ نبی کے جو ساتھی ہیں اشداء والکفار، وہ کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، رحماء بینہم، ایک دوسرے پہ جان نچاور کر دیتے ہیں، تراہم رکعا سجدا، وہ نمازی اور عبادت گزار ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی مہربانی اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر آپ دیکھیں تو عبادات کے آثار نمایاں ہوں گے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کے صحابہ کا تذکرہ میں صرف قرآن میں نہیں کر رہا، تورات اور انجیل والوں سے پوچھے وہاں بھی میں نے ان لوگوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیے نیچے کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب تورات اور انجیل، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ کو بحیثیت پیغمبر، کما یعرفون ابناہم، جس طرح وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جس طرح وہ جانتے ہیں اپنے آدمی اپنے بیٹے کی پہچان میں خطا نہیں کر سکتا، تو یہود و نصارہ محمد کی پہچان میں کبھی خطا نہیں کر سکتے، مانتے نہیں، بدبخت جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ اور ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، یہ ماننے کا نام ہے۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کی جی مختصر تعریف اور تعبیر، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے ایمان جاننے کا نام نہیں، یہ ماننے کا نام ہے۔ اور ہم جاننے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے حکم کا فلسفہ جانیں گے پھر عمل کریں گے۔ اگر فلسفہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تو میں نے نہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور نہ رسول، انا للہ، دیٹ از ناٹ ایمان اینڈ دیٹ از ناٹ اے سائن آف مومن، یہ مومن کی نشانی نہیں۔ مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم، جی بس، محمد کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور تھے تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ملاقات کے لیے ابو ایوب کے گھر حاضر ہوئے، اور اس لیے آئے کہ دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ تورات و انجیل والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ جب مدرسے سے اٹھ کے وہاں آیا اور ابو ایوب کے گھر میں نے اجازت چاہیے، ابو ایوب نے حضور کو اطلاع دے دی کہ یہ کچھ مدرسۃ الیہود کے شیخ صاحب ہیں، اس کے بڑے شیخ جو وائس چانسلر ہیں وہ ہیں اور اس کے اسٹوڈنٹس ہیں عبداللہ ابن سلام، تو وہ آئے آپ سے ملاقات کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لے آئے۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ بعد کے بڑے صحابی ہیں، تو ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جیسے ہی میری نظر پڑی میں نے کہا تو بالکل وہی ہے جو میں دن پر پڑھا رہا ہوں، اس کا چیپٹر میں پڑھا رہا ہوں۔ فلما رأیت عرفت، اور وہ فرماتے ہیں کہ بعد میں نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ نے ہمارے متعلق کہا کہ وہ آپ کو اس طرح ٹھیک ٹھاک پہچانتے جس طرح اپنے بیٹے کو ٹھیک ٹھاک پہچانتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کویسچن آف لا اور دوسرا ہوتا ہے کویسچن آف فیکٹ۔ بیٹے کو میں جانتا ہوں ایز اے کویسچن آف لا، بیٹے کو میں جانتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیسے؟ کویسچن آف فیکٹ کو تو یا اللہ کو پتا ہے یا میری بیوی کو پتا ہے کہ واقعی میرا ہی ہے، یہ تو یا اللہ کو پتا ہوگا یا پھر کس کو پتا ہوگا؟ بیوی کو پتا ہوگا، باپ کو کوئی پتا نہیں ہوتا۔ بس آپ کے نکاح میں جو بیوی ہے اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ آپ ہی کے ہیں، چاہے جہاں سے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کویسچن آف لا کے طور پر ہم بیٹے کو جانتے ہیں، کویسچن آف فیکٹ کے طور پر نہیں جانتے، اور محمد کو تو میں کویسچن آف لا کے حوالے سے نہیں، کویسچن آف فیکٹ کے حوالے سے میں نے پہچان دیا، یہ میری حقیقت کی دنیا میں میں نے پہچان دیا، وہی ہے جس کا تورات میں تذکرہ ہے۔ تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جانتے ہیں ابناءہم اپنے ابنا کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور تاکہ فریقا منہم، ایک گروہ ہے ان اہل کتاب سے، لیکتمون الحق، جو کنسیل کرتے ہیں حق کو، لیکتمون الحق، جو چھپاتے ہیں حق کو، وہم یعلمون، اور انہیں پتا ہے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ واقعی یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم حقیقت کو چھپا رہے ہیں، اور حقیقت کو چھپانا بہت بڑا جریمہ ہے۔ حقیقت کو چھپانا، وہم یعلمون کے دو متعلقات ہوتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ محمد ہے، اور وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں کہ حقیقت چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔
دو ترجمے یاد رکھیے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں. کس چیز کو جانتے ہیں؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں کہ حقیقت چھپانا بہت بڑا جرم ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. الحق من ربک اور حق ثابت ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. فلا تکونن سو نہ بنے آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے. آپ اس سرٹینٹی اس چیز کو قبول کریں, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم یہ اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى والله خير حافظا وارحم الراحمين. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر آپ نے تابعداری کر دی عوام ان کی خواہشات کی, من بعد ما جاءك من العلم بعد اس کے کہ آگے آئے آپ کے پاس دانشمندی اور علم. إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ تو تحقیق آپ اسی وقت ظالموں کے گروہ میں شمار ہو جائیں گے. یہ نبی سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ خبردار دین کے کسی ادنا ایشو پر بھی کمپرومائز کا تصور نہ کیجیے. اور جب آدمی دانستہ طور پر دانش کے بعد سمجھ کے بعد علم کے بعد چیز کو سوچتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے لیکن پھر کمپرومائز کر جاتا ہے تو اللہ کریم نے پیغمبر کو معاف نہیں کیا کہ after compromise at the moment you will be considered as a ظالم. الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ آتیناہم جنہیں ہم نے دیا ہے الکتاب کتاب یعنی جو یہود و نصارہ ہے. یعرفونہ وہ جانتے ہیں اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کما یعرفون ابناہم جس طرح جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور تحقیق ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور یہ گروہ وہی گروہ ہے جس کا آگے ذکر کیا گیا تھا آیت نمبر no that is something else that is in ayah number 42 and 42 43 and 44 میں نے وہاں کہہ دیا تھا ان کے دو گروہ تھے. ایک عوام کا گروہ جو خواہشات کو فالو کر رہے ہیں, دوسرا منافقین کا گروہ جو حقائق کو چھپاتے رہے ڈبل گیم پلے کر رہے تھے, اور تیسرا ان کے مولویوں کا گروہ اخبار الیہود کا جو حقائق کو چھپاتے رہے اور گڈ مٹ کرتے رہے حق و باطل کو. سمجھ گئے؟ تو یہاں پہ چھپانے والے بعین یہ وہی گروہ مراد ہے مولویوں کا, یہود کے مولویوں کا. ہاں ارے بھائی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور تحقیق ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ چھپا دیتے ہیں حق کو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں دو چیزوں کو جانتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ محمد اللہ کے فائنل پرافٹ ہیں اور وہ جانتے ہیں اس چیز کو تحویل قبلہ محمد کا میسج کا لازمہ ہے, اور وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ حقیقت کو چھپانا بہت بڑا جریمہ ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. الحق من ربک یہ حق چیز آپ کے پروردگار کی جانب سے آئی ہوئی ہے. الحق حق جب بھی آتا ہے تو کس کی جانب سے؟ پروردگار کی جانب سے. تو الحق من ربک بظاہر یہ جملہ جو ہے کمپلیٹ جملہ نہیں ہے, یہ ہے الحق من رب, حق آپ کے پروردگار کی جانب سے. حق آپ کے پروردگار کی جانب سے کیا معنی؟ آئے گا, آ گیا ہے, آ رہا ہے, کیا معنی ہے؟ الحق من ربک یہاں پہ دو تصورات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ایک یہ کہ جو چیز رب کی جانب سے آئے اس میں کوئی شبہ نہیں, وہ حق ہی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وداؤٹ نوئنگ اینی فلاسفی وہ کیا ہوتا ہے؟ حق ہی ہوتا ہے کہ حق ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جو بات ہوگی وہ باطل ہوگی کیونکہ حق ہوتا ہی اللہ کی جانب سے ہے. ایک یہ کہ اللہ کی جانب سے جو چیز آتی ہے وہ حق ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ حق ہوتا ہی اللہ کی جانب سے. تو آپ کی بات کب حق ہوگی؟ which is approved by Allah subhanahu wa ta'ala his sharia or the deen which he has given to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ابھی بات ذہن میں آئی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بظاہر انکمپلیٹ قسم کا سینٹینس کیوں لایا؟ تاکہ یہ دو تصورات ذہن میں ڈالیں. ایک تصور آپ بتائیں حضرت کہ وہ ہوتا ہی حق ہے جو اللہ کی جانب سے آتا ہے, اور دوسرا یہ کہ حق آتا ہی اللہ کی جانب سے ہے. there is no any source of حق other than Allah subhanahu wa ta'ala. ابھی بات ذہن میں آ گئی؟ الحق من ربک حق ہوتا ہی ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. فلا تکونن من الممترین پس نہ ہو جائیے آپ اس میں شک و شبہ کرنے والے. شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اس چیز میں کہ جو بات آئے گی اللہ کی جانب سے وہ حق ہوگی, اور حق
آئے گا ہی اللہ کی جانب سے. ان دو تصورات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ابھی بات آ گئی ذہن میں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اب دیکھیے تین جگہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا تذکرہ کر دیا اور تینوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حکمت بیان کر دی. ایک آیت نمبر 144 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میں نے قبلے کو کیوں چینج کر دیا؟ اس لیے کہ یہ نیا قبلہ آپ کا پسندیدہ تھا، مجھے آپ کی چاہت بڑی محبوب ہے. ایک حکمت تحویل قبلہ کی یہ کہ مجھے آپ کی چاہت بڑے محبوب ہے. عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا تھا کہ حب الحبیب من الحبیب لقاؤہ ومن الحبیب من الحبیب رضاؤہ. حب الحبیب من الحبیب کہ ایک عاشق کا معشوق کے ساتھ تعلق اور محبت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس سے ملا کرے. ومن الحبیب من الحبیب رضاؤہ. اور ایک عاشق کا محبوب کی جانب سے سب سے زیادہ تمنا یہ ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، کہ محبوب خوش ہو جائے، کہ محبوب. تو اللہ کریم نے تحویل قبلہ کی ایک حکمت بیان کر دی کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کیونکہ وہ آپ کا پسندیدہ تھا، میں نے آپ کو خوش کروانا تھا. ایک بات ذہن میں آئی. ایک حکمت یہ. اب یہ دوسری حکمت ہے تحویل قبلہ کے لیے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اور ہر قوم کے لیے لِكُلٍّ کا معنی ہر قوم اور کمیونٹی کے لیے وِجْهَةٌ ایک سائیڈ ہے، ایک جانب ہے، ایک سمت ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا کہ وہ اس جانب کو اپنا چہرہ گھماتا ہے، اسی طرح اپنا چہرہ موڑتا ہے. ہر ایک قوم کی اپنی ڈسٹنگوش مارک ہے عبادات کے انداز میں. عبادات کے انداز میں ہر ایک قوم کی اپنی ڈسٹنکشن اور امتیاز ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کی امت کو میں نے ڈسٹنکشن دینا تھا کہ یہ نہ مشرکین کے قبیلے سے ہیں کہ ڈائٹیز کی عبادت کر رہے ہیں، نہ یہود ہیں کہ صخرہ بیت المقدس کی جانب منہ کرتے ہیں، اور نہ نصارہ ہیں کہ موضع ولادت عیسیٰ کی جانب توجہ کرتے ہیں، بلکہ یہ مسلمان ہیں جو ابراہیم کے بنے ہوئے گھر کی طرف توجہ کرتے ہیں. یہ دوسری حکمت آپ کے ذہن میں آ گئی کہ یہ کس لیے؟ تاکہ آپ لوگ ڈسٹنکٹ کر رہے ہیں. انٹرفیت کا تصور نہیں ہے کہ آپ گل مل ہو جائیں. نہیں، کیوں گل مل ہو جائیں؟ گل مل نہ ہو جائے. آپ اپنی ڈسٹنکشن کو اور اپنی تمدن میں نصارہ ہو تو تعزب میں حنود فنڈامنٹلسٹ ہونا چاہیے کہ آپ بنیاد پرست ہوں. اچھا، بنیاد پرستی پر لیکچر دیں گے پھر کہ بنیاد پرستی کا مفہوم کیا ہے، وٹ از بنیاد پرستی، وٹ از فنڈامنٹلزم. اس پر میں نے کتاب لکھی ہے اور ابھی چھپ گئی ہے پاکستان میں، لیکن یہاں تک ابھی کافی پہنچی نہیں ہے. انگریزی میں ترجمہ کر دیں گے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. کیونکہ فنڈامنٹلزم کی اصطلاح جہاں سے چل پڑی ہے، فنڈامنٹلزم کی اصطلاح جہاں سے چل پڑی ہے 4 صدی عیسوی سے. کہاں سے؟ 4 صدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے جو اصطلاح وہ کس ماحول میں ڈیولپ ہو گئی تھی اور پروان چڑھی تھی، کیا کچھ ہو رہا تھا، اور پھر اسے ایکسپلائٹ کیا گیا 18ویں صدی میں زیادہ. کون سی صدی میں؟ 18 صدی عیسوی میں اسے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا جب 2 قسم کی تحریکات چل پڑی. 2 قسم کی تحریکات چل پڑی. ایک ہیومنزم کے اساس پہ لبرلزم کی تحریک چل پڑی. ہیومنزم اس کا فاؤنڈیشن تھا، انسانیت پرستی. انسانیت پرستی کے اساس پہ لبرلزم مین آزاد روی. کیا؟ آزاد روی. اسی کا سیکولرزم کہ ریاستی معاملات سے دین کا کوئی تعلق نہیں. سیکولرزم کہ ریاستی معاملات سے دین کا کوئی تعلق نہیں. اور تیسرا ڈیموکریسی کہ ڈیموکریسی ول ڈیسائیڈ، the majority will decide what is right and what is wrong. The majority will decide what is right. If the majority will say that there is no any concept of God, that is okay. If the majority will say that to become a lesbian or a gay, that is okay, so then that is okay, that is legal. God, majority is authority. Majority is. اب یہ تحریکات جب چل پڑی ایک، اور دوسری جانب سائنسی تحقیقات شروع ہو گئی. کیا شروع ہو گئی؟ سائنسی تحقیقات اور ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی. تو چرچ اور پوپ نے بادشاہ کے کہنے پر ان دونوں کے خلاف زبردست تحریک چلائی. ان دونوں کے خلاف زبردست تحریک چلائی. کس کے خلاف؟ کہ جنہوں نے کہا کہ نو ڈیموکریسی از اگینسٹ دا کرسچینٹی نارمز، یہ عیسائیت کے تصورات کے خلاف. نو. اور دوسرا یہ کہ پوپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو لوگ
کہتے ہیں چاند پہ جا رہے ہیں اور فلاں جگہ جا رہے ہیں اور فلاں جگہ جا رہے ہیں، جو بھی سائنسی تحقیقات تھی، اس نے کہا کہ یہ الحاد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الحاد ہے، یہ تزندقہ ہے، یہ گمراہی ہے. یہ کیا ہے؟ گمراہی. اب پوپ اور مذہبی طبقہ ان دو چیزوں کے حوالے سے متعارف ہو گیا، تو لیٹر آن جو پروٹیسٹنٹ آ گئے، اور پروٹیسٹنٹ چاہ رہے تھے کہ عیسائیت کو حکمرانی دے دی جائے، بطور نظام کے اسے نافذ کیا جائے، تو مذہبی طبقے کے حوالے سے تو یہ چیز انٹروڈیوس ہو گئی تھی کہ وہ سائنسی ترقی کے بھی مخالف، لبرلزم کے بھی مخالف، ہیومنزم کے بھی مخالف، ڈیموکریسی کے بھی مخالف. ڈیموکریسی تو یہ طبقہ جو پروٹیسٹنٹ کا تھا، ان کے اوپر ایک دبا لگایا گیا کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. یہ ترقی نہیں چاہتے. کیا نہیں چاہتے؟ ترقی نہیں چاہتے، آزادی نہیں چاہتے. اب یہ اصطلاح اتنے بدنام ماحول میں وہاں لگا دیا گیا، اور اب وہ بدنام اصطلاح لے کر جہاں دین کی بات ہوتی ہے تو اس پر لگا لیتے ہیں. چیفن بھائی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے کرسچینٹی میں وہ تصور ہوگا؟ ہمارے اسلام میں تو قرآن کریم نے ہمیں دعوت دی ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ او انسانوں، اگر آپ کی طاقت ہے اور اگر آپ کے بس میں ہے، آپ زمین کی پنہائیوں میں جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. اسلام کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اگر آپ آسمانوں پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو چڑھ جائیں. اسلام اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. اسلام تو ترقی کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو اب آپ کی جو کرسچینٹی جو آپ کے چرچ سے نکل آئی تھی، وہ تصور جو پوپ نے دے دیا تھا، پیس نے دیا تھا، سمتھنگ ایلس. صحیح. اور یہ کہ چرچ اور اسٹیٹ جو آپ نے ٹو سیپریٹ اینٹیٹی بتائی تھی اور بنائی تھی، ٹو سیپریٹ، اور اسلام اس کو سیپریٹ اینٹیٹی کہتے نہیں، بلکہ اسلام تو کہتا ہے، ابن الملک نے کہہ دیا ہے کہ الملک بالدین یبقى اور والدین بالملک یقوی. اگر آپ دین کی مضبوطی چاہتے ہیں تو اس کو سیاسی سپورٹ ملنا چاہیے. کیا چاہیے؟ ہاں، سیاسی سپورٹ. اور اگر آپ سیاست کی اصلاح چاہتے ہیں تو دین کو گائیڈ بنانا ہے آپ نے. یہ اسلام نے تصور دے دیا. یو کین ناٹ سیپریٹ. علامہ نے اس لیے کہا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا دین ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جدا دین ہو سیاست سے تو رہ جاتے. اور یہ سپریشن یہ کرسچینٹی نے کی ہے، دین اور سیاست کی سپریشن. حالانکہ سیاست دیٹ از اے پورشن آف دین، that is a part of deen, because our deen is consist of first of all faith and belief. You must keep in mind, you have written it in the usul tafsir. First of all faith and belief, then the worship to create a connection with Allah subhanahu wa ta'ala. The third thing, your family laws. The fourth thing, your sociology, your transaction and business and dealing and treatment with one another. And the fifth thing, to establish a state and government of your own based upon Holy Quran and Sunnah. Okay, this is the fifth one. And the sixth one, that was the fourth one. And the fifth one is to implement a judicial system based upon Holy Quran and Sunnah. And the sixth one, الضمانات والجنايات, there must be a law of crimes and law of torts. Must be law of crimes and law of torts. And the seventh one, there must be your international law, your relation to other Muslim or non-Muslim states. اب جا کے وہ سیٹ کر دیں ان کے لیے، اور آپ پھر انہیں بتا دیں. ہاں بھائی وہ بچوں سے کہہ دے کہ 911 رات پھر پولیس ہے. جی کیا مصیبت ہے یہاں 2-4 تو پھر 911 کہ جس مصیبت سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں اسی میں پھنسانا چاہتے ہیں لوگ. پھر وہ بچہ کہے گا میں نے اسی لیے 911 کو فون کیا تھا، اس نے اس دن بھی مجھے مارا. پھر تو بٹے اللہ ہمارے بڑی اچھی بات کہی. وعلیکم السلام. تو نیچے دیکھیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. وَلِكُلٍّ ہر ایک قوم کے لیے وجہتن ایک جہت ہے، جہت کا مین طرف، ایک سائڈ. هُوَ مُوَلِّيهَا کہ یہ قوم اپنا منہ کر دیتا ہے اس جانب. ہاں مینز کہ ہر ایک قوم کی اپنی ایک ڈسٹنکشن ہے اور اپنی ایک ویزیبل ڈسٹنگوش مارک ہے عبادات کا کہ یہ کس جانب منہ کریں گے، مسلمان کس جانب منہ کریں گے. they must have their own and separate قبلہ and that will be بیت اللہ. صحیح.
فاستبقوا الخیرات. اب اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ جہاد کو ڈسکس نہ کیا کریں. فاستبقوا الخیرات، خیرات یہ جمع ہے خیر کا. خیرات جمع ہے کس چیز کا؟ خیر کا. اور خیر کا معنی ہے نیکی، اور فاستبقوا کا معنی ہے مسابقہ کرنا، ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا. اللہ کریم نے فرمایا کہ نیکیاں ڈھونڈنے میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے رہیں. اور خیر کون سی چیز ہوگی؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لا یعنی قسم کے مباحث میں پڑ جاتے ہیں کہ اس جانب چہرہ کریں یا اس جانب چہرہ کریں. اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاد کو ڈسکس نہ کریں، اللہ کے حکم کو فالو کریں. وہ کیا کہتا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنے میں. فاستبقوا الخیرات، یہ ایک ترجمہ. اور دوسری قرات ہے اس میں کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. یہ پہلی قرات تو ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. یہ نیچے دیکھیے وَلِكُلٍّ، ہر ایک قوم کے لیے وجہتن ایک سائیڈ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا کہ یہ قوم اس طرف منہ پھیرتی ہے. اور دوسرا وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر جانب کو اور ہر جہت کو